اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر زندگی میں یہ ذرا سا بھی اعتدال رکھے تو یہ زیادہ موٹا نہیں ہوتا، اور اگر موٹا ہو بھی تو ایک نشانی سب حضرات کے لیے اس کی یہ ہے کہ اس کی سکن پتلی رہتی ہے، سکن زیادہ موٹی نہیں ہوتی، اس کی سکن پتلی. آپ کے آگے پیچھے بھی لوگ ہوں گے ایسے جو بے شک موٹے بھی ہیں لیکن سکن پتلی رہتی ہے ان کی. تو اور دوسرے نمبر پہ ماں باپ میں سے جس کے نین نقش پتلے ہوں اس کے نین نقش زیادہ تر اس پہ چلے جاتے ہیں. زیادہ تر کیونکہ اس کی طبیعت کو پرندوں کی طبیعت کے ساتھ زیادہ منسلک کیا گیا. اڑنا اور اسٹرگل میں رہنا، اور بات اس طرح کی اس میں ایک اور بھی دیکھی گئی ہے کہ جب یہ خود سے جوڑنے کی کوشش کرے گا تو جوڑ خراب ہوگا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ الف جب پہلے آتا ہے تو نہیں جڑتا کسی کے ساتھ، لیکن بعد میں جب آتا ہے تو کچھ کافی حروف کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو جب یہ خود سے پہل کرے گا تو زیادہ تر ناکامی ہوگی، لیکن کوئی اگر اس کی طرف آئے گا اور وہ جوڑ جڑے گا تو پھر کامیابی ہوگی. اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ حروف کے ساتھ اس کا استعمال دیکھ لیں کہ کن کے ساتھ جڑتا ہے کن کے ساتھ نہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور کچھ میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ ہر چیز میں ایکسپلین نہ کروں. اور یہ نقطہ وہ جعفر جامع والے جیسے بھائی صاحب ہیں نا، ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بھی ایک نقطہ ان کے لیے، اس چیز کو بھی سمجھیے گا. اب زیادہ تر لڑائی جھگڑوں سے گریز کرتا ہے اور اکیلا پن اس کی زندگی میں ہوتا ہے، مطلب اکیلا رہنا پسند، اکیلا ویرانیت، یہ چیزیں یہ پسند کرتا ہے. یہ نیچرلی اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی الف ہو ابتدا تو یہ چیز لازم و ملزوم ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ اس میں پائی جائے گی. زیادہ تر بلو کلر یا سکائی بلو یا وائٹ یہ اس کو سوٹ بھی کرتا ہے اور یہ اس کا کلر بھی ہوتا ہے. اگر اس کی فیملی میں کچھ نام جو کہ اس کے لیے غیر مناسب ہیں وہ نہ ہوں تو زیادہ تر بیماری بڑی اس کو نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے یہ ہو کے افیکٹڈ تو آگے بڑھتا رہتا ہے. چھوٹی موٹی سے مطلب بخار ہو جانا، نزلہ زکام ہو جانا، کہیں چوٹ لگ جانا، کہیں کٹ آ جانا یا کچھ بھی ایسا تو یہ ہوتا ہے. تو ایک نقطہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں اس کا، وہ الف کے حوالے سے ہے کہ الف کا سب سے زیادہ تعلق لام سے، کیونکہ اس راز سے پردہ حالق نے اپنا نام دے کر اٹھایا. ابھی ایک اور نقطہ ہے جو سب کو محظوظ کرے گا اور بہت سارے لوگ اس کو سنیں گے، دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ یہ نقطہ پہلے سمجھ میں نہیں تھا لیکن ابھی آئے گا ان کی بھی. اور آگے نقطہ نکالیں، اس میں کیا ہے؟ لام، اللہ نے الف اور لام کی ابتدا کر کے اپنی ذات کے ساتھ اس کو منسلک کر لیا. سمجھ آ رہی ہے بھی آپ کو جو میں بات بیان کر رہا ہوں؟ اور ایک میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر ایک کے اپنے عدد نکالے جائیں تو 4 بنیں گے، لیکن اگر الف کے نکالے جائیں، اس لیے میں نے الف کی بات کی، تو اس میں 3 آپ کو نظر آئے گا. اور 3 کے ساتھ اس کا جوڑ ایسا ہوتا ہے کہ ناکامی نہیں ہوتی. اور 3 کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ الف اور لام قرآن میں کوٹ کے اور ہر جگہ ملے گا. ہر عدد کو، نکرہ عدد کو معرفہ بنانے کے لیے بھی ال لگتا ہے.
ال کی آواز آپ کو قرآن میں ہر جگہ ملے گی، اور ال کا ایسا جوڑ ہے، اور 3 کے حواس میں جب جاؤں گا تو اس کے بارے میں بیان کروں گا کہ اس کی مزید گہرائی میں بھی جائیں گے، لیکن ابھی ایک یعنی الف کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں تو ادھر ہی ٹھہرتا ہوں۔ تو اگر آپ نے اس کا جوڑنا ہو شادی کے حوالے سے تو 3 کے ساتھ بڑا کمال کرے گا، خاص طور پر لام کے حوالے سے اس کا جوڑ ایسا کمال کا ہے کہ بری چیز کو بھی اٹھا دے گا، بیکار چیز کو صحیح کر دے گا، خرابی کو صحیح کر دے گا، مطلب کوئی بھی چیز ایسی ہو جو عام سی ہو اس کو خاص بنانے میں اس کا اہم کمال ہوگا اگر لام کے ساتھ اس کا تناسب جڑ جائے۔ یعنی اگر شادی الف اور لام کی ہو گئی تو ناکامی ناممکن ہے، مطلب ناکامی جو ہے ہو ہی نہیں سکتی، کامیابی ہوگی اور خاص ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس کے بارے میں تفصیل سے، اور میرا دل ہے کہ میں تفصیل سے شادیوں کے متعلق بھی بیان کروں کہ لوگوں کے شادیوں کا اتنا بڑا میٹر ہے کہ لوگ سوچتے ہی نہیں، تو ان کو یہ گھر بیٹھے پتہ چل جائے کہ کون سا عادت، کیونکہ شادی میں زیادہ تر امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں طبیعتیں میچ کرنا، طبیعتوں کے حوالے سے بات کرنا، اور طبیعتیں جب میچ ہو جائیں تو پھر آپ بھی جانتے ہیں اور کافی اہل عقل حضرات جانتے ہیں کہ ہم میں جو ہے نا وہ مینٹلی ہم آہنگی نہیں بنی، دماغی ہم آہنگی تب بنتی ہے جب طبیعتیں میچ کر جائیں، اور طبیعتوں کا تعلق حروف کے ساتھ ہے، عدد کے ساتھ بھی ہے لیکن حروف کے ساتھ ہے زیادہ تر، تبھی اس چیز میں ناکامی ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے 1 کو 5 یا 1 کو 9 اور 2 کو 8 اس طرح کر کے عدد جوڑ دیا، بولا کہ یہ شادی صحیح ہوگی، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو حروف کا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا، تو اس لیے 3 کے ساتھ اگر اس کی جڑ جائے تو بڑی کارآمد ہوگی۔ اور ایک اور نقطہ دے رہا ہوں، اور خاص طور پر بھائی صاحب جعفر جامع جن نے لکھے ہیں ان کے لیے، کہ جو لفظ پہلے 2 لفظوں کا کمبینیشن بن کے آگے تو اس کی پوری جسم بن جاتا ہے، 2 لفظ اور جڑتے ہیں، ان کی ترتیب اور جڑتی ہے تو ویسے بن جاتا ہے۔ جیسے اقرا لفظ نے ایک میسج دے دیا، جیسے اللہ لفظ نے ایک میسج دے دیا الف اور لام کے تناسب کو جوڑ کے۔ تو جو لفظ جڑنے کے ساتھ بہترین عمل کریٹ کر دیں، مطلب بہترین مطلب نکال لیں، جیسے کوئی الف کو کسی اور چیز کے ساتھ جڑیں گے، ابتدا، جب الف اور بے، یہ نیکسٹ میں بیان کروں گا، الف اور بے جب جڑے تو ابتدا ہوئی۔ تو لیکن یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لفظوں کو جوڑنا بڑا نقطے کا کام ہے، جب وہ جوڑ دی جائے تو ناکامی 0.01% رہ جاتی ہے، لیکن سب علوم کے اوپر ایک ہی علوم احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ حالق عظیم کا علم ہے، اور وہ ہر علم کو جب چاہے جیسے چاہے ناکام کر کے ایسے کچرے کے ڈھیر کی طرف پھینک دے، اور جب جس کو چاہے جہاں چاہے اٹھا کے اوپر چڑھا دے۔ جب اس کی کرم نوازی ہوتی ہے نا، وَإِذُ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ، پھر ہر علم لاجواب ہو جاتا ہے۔ پھر علم والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس مجموعے کے تحت تو اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ناکامی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے اپوزٹ نظر آتی ہے، تو وہاں ایک سوال اٹھتا ہے، وَإِذُ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو جو وَإِذُ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ کا جو صیغہ ہے نا، یہ اس کے ہاتھ میں۔ تبھی بہت ساری برائیاں ہم ایک شخص میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کامیابی کے اعلیٰ درجے چھو رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے شخص میں ہم بڑے اعلیٰ ظرف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پر ناکامی اور ایسی کشمکش میں پھنسا ہوتا ہے، اور آپ اور ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے وہ اس کا امتحان ہو یا اس کا امتحان ہو، لیکن وَإِذُ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جہاں علم کی ناکامی سمجھیں، جہاں اپنے نقطے کو زیر ہوتے ہوئے دیکھیں، وہاں اس کی عطا کو مد نظر رکھتے ہوئے شکر الحمدللہ کے، اور جیسے ہی آپ کہیں گے اللہ علم کے اور دروازے کھول دے گا۔ اور ایک بات الف کے حوالے سے میں بیان کر دوں آخر میں، اور اس پروگرام سے اختتام کر دوں
بڑا لمیٹڈ میں نے بیان کیا ہے، بڑا کم بیان کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کروں کیونکہ اس کے بارے میں پتھر بھی ہے، اس کے بارے میں رشتے کن کے ساتھ اچھا رہے گا، کن کے ساتھ بہت اچھا رہے گا، کن کے ساتھ بالکل نہیں رہے گا، اس کی تفصیل بھی نہیں بیان کر سکا، اور پتہ نہیں کروں گا کیسے، کب کروں گا۔ اور تاریخ پیدائش کے حوالے سے اس کا نام کس طرح رکھا جائے، اور تاریخ پیدائش کے حوالے سے ایک لوگ عوام پیدا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں تھوڑے ہی، وہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ ابتدا ہو گئی، ہم پیدا ہو گئے، یہ ہماری کوشش کاوش اور محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس نے ہمیں کریٹ کر دیا، آگے ہمیں شعور دیا اس نے کہ ابھی اس کے مطابق آگے دیکھو، ابھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کرو جو تمہارے دماغ اور عقل میں اور الہامی صورت میں اور انٹیوشنلی صورت میں تمہیں میں نے عطا کی ہے، جو آپ کو ملی ہے۔ وہاں سے اب ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو تاریخ پیدائش کا جو انکار کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی، لیکن میں نے اس سے بہت اسرار مکنونہ چیزیں، ایسی چیزیں جن کا پہلے ادراک نہیں تھا، نکالی ہوئی ہیں، محنت ہوئی ہے اور اس کی کرم نوازی ملی، تو لہذا جو ہے وہ بھی چیز بیان نہیں کر سکا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو رہتی ہیں، لیکن حواس کی جنرل بات کر کے آگے میں بڑھوں گا۔ تو بیسکلی جنرل چیزیں اس کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی وہ یہ کر دی، اگر کچھ رہ گئی ہے تو مزید کوشش کروں گا، آگے آنے والے حواسوں میں اور بہت سارے نقطے ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کو ملیں گی۔ ایک اس میں راحت رہتا ہے کہ کھڑا ہونے کی کوشش اس میں ہمیشہ رہتی ہے، اور استقامت اس میں رہتی ہے، اور استقامت کی سٹرگل بھی اس میں رہتی ہے، اور اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے، کیونکہ الف کی کھڑا ہونے میں ہی خوبصورتی ہے، اور اسی طرح ہی یہ سٹرگل میں رہتا ہے، کھڑا بھی ہو اور اس کے مزید سٹرگل میں رہتا ہے، مزید کھڑا ہو، کیونکہ یہ یا اوپر ہے یا نیچے ہے۔ اسی لیے اس کو الف کو آتشی طبیعت بھی دی گئی، کیونکہ آگ کی بھی یہ عادت ہے، آگ اوپر ہی جاتی ہے، جب بجھ جائے ڈھیر ہو جاتی ہے، مطلب بالکل ہی نیچے، تو اوپر اور نیچے، اس لیے اس کی ایک اور نقطہ آپ کے سامنے آ گیا کہ آتشی طبیعت اس لیے بھی ہے، آگ کی طرح یہ کام کرتا ہے۔ یہ میں نے جیسے شروع میں بولا کہ لفظوں کے جسموں کو جب آپ سمجھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو نقطہ، جب یہ پین بھی رکھا ہے تاکہ آپ کو ایکسپلین کر سکوں، یہ پین جب آپ کہیں رکھیں گے وہ ہوگا ڈاٹ یعنی نقطہ، لیکن اگر نقطہ ٹوٹنے نہ دیا اور آپ نے لائن کھینچ لی وہ بن گیا الف، اور پھر الف ایسے ہے اور اس کی شکل ایسے ہے، اس کا جسم ایسے ہے، لیکن جب وہ ایسے آئے گا اور نقطے کے ساتھ آئے گا تو وہ بے ہو جائے گا، اور اسی نقطے نے جب اپنے آپ کو لمبا کیا تو الف بن گیا، اور الف نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اس نے اپنی پوزیشن کو بدلا اور بے کو اختیار کر دیا، اور اس کے نیچے نقطہ آ گیا۔ بے کا نیکسٹ ہے حواس، انٹرسٹنگ ہے، اور آگے مزید آنے والے حواس مزید انٹرسٹنگ ہے۔ تو اسی الف نے جب پوزیشنیں بدلتا گیا تو رے شروع ہو گئی، جیم شروع ہو گئی، این شروع ہو گئی، این شروع ہوا، اور آگے سب الفاظ اسی کی پوزیشنیں بدلتے گئے، لیکن طبیعتیں ان میں پھر علیحدہ ہو گئی۔ جیسے کھڑا ہونے سے آپ کی طبیعت اور ہوگی، لیٹے ہوئے طبیعت اور ہوگی، بیٹھے ہوئے اور ہوگی، آپ اپنے اندر یہ خود چینجنگ محسوس کریں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کیسے چیزیں نکلی، اللہ نے ہمارے اندر علم رکھے ہیں، ہم اس کو نکال سکیں نہ نکال سکیں وہ کوئی علیحدہ چیز ہے۔ تو لہذا چند جنرل چیزیں آپ کو میں نے بیان کر دی، آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک اور چیز آخری بیان کروں گا، اگر یہ الف یعنی ایک روحانی طرف آ جائے تو پھر زیادہ تر یہ عجیب و غریب باتیں کرنا، جیسے حالت سکر اور حالت سو ہے نا، اس طرح، تو حالت یہ مطلب حالت سکر میں چلا جاتا ہے کہ عجیب، کیونکہ اس میں وہ آلریڈی آتشی طبیعت ہوتی ہے جو کہ حروف کے تحت بنتی ہے، اگر حروف نہ ہوں گے تو پھر بات علیحدہ،
تو لہذا اس کے دماغی لیول اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں کرنا، عجیب و غریب باتیں کرنا رہتا ہوش و حواس میں، لیکن بیچ میں دن میں 2-3 دفعہ ایسی طبیعت آتی ہے کہ باتیں کرنا آگے پیچھے کی. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی طرف سے بیٹھ کے میں نے یہ بہت درویشوں کے پاس میرا جانا شروع سے رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے اور ان کی طبیعتوں کا تجزیہ کیا ہے. اللہ نے پھر وہ ساری میموری میرے اندر رکھی، لیکن بعد میں اس کا استعمال میں نے کیا تو بہت ساری چیزیں ایسی نکلی. اور پھر میری عادت ہے کہ میں جب تک اس کی طرف سے ہاں یا نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ہے اس علم کے حوالے سے، اور کمزوری ہے ان الفاظ کے حوالے سے، کمزوری ہے ان جملوں کے حوالے سے. تو کوشش کرتا ہوں کہ جس میں کوئی اوریجنلٹی یا کرم نوازی یا گائیڈنس یا کچھ خبر شامل ہو وہ چیز بیان کروں، تاکہ پھر میرے اپنی اس میں وہ نہ رہے کہ میں ہی اس کو لایا، یہ میرا ہی ہے. کیونکہ جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب میں خود سے لاؤں گا کوئی چیز اور میرے اندر جو کیفیت ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی تو پھر میں کمزور محسوس کرتا ہوں اس بات کو بھی اور اس اوریجنلٹی کو بھی. تو میں اس سے پرہیز تھوڑا سا کرتا ہوں، گریز کرتا ہوں. تو لہٰذا آپ سے خدا حافظ تو کرنا ہے، اور لازمی کرنا ہے، کیونکہ اگر لازمی نہیں کروں گا تو پھر آگے بات کیسے بڑھے گی. ابھی پھر اگلے خواصوں پہ بھی جانا ہے. لیکن ایک بات کر دوں بیان کہ الف جو ہے اگر لام کے ساتھ آئے گا تو عجیب و غریب کیفیت دے جائے گا، لیکن بے کے ساتھ آئے گا تو اس کی علیحدہ کیفیت ہوگی. تو اسی طرح مختلف الفاظ کے ساتھ آنے میں پہلے یا بعد میں اس کے لفظوں میں اس کی حرارت، اس کے مطلب اور اس مطلب کے اندر آنے والی کیفیت وہ آپ نے سمجھنی ہے. کیونکہ بہت سارے لفظوں کا مطلب عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن جو ہے اس کا مطلب خراب اس کے لحاظ سے نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب سمجھ نہیں آ رہی ہو تو پھر اس چیز کو چھوڑ کے اس کی مدد شامل حال کر لی جائے. تو لہٰذا ابھی میں خدا حافظ کہوں گا. اور زیادہ تر اس کو کام اگر آتا ہے تو ٹیکنیکل آتا ہے، یہ کمپیوٹر میں چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، ٹیکنیکل کام میں یہ کارآمد رہے گا، اس کے لیے سوٹیبل ہوگا. تو ابھی جو ہے خدا حافظ کہیں گے، کیونکہ پیچھے بھی شور کافی ہے اور آگے بھی شور کافی ہے، اور آپ اس کو سنیے گا. مزید میں گہرائی بیان کروں گا، اگلے حواسوں میں مزید باتیں ہوں گی اور بہت ساری سمجھ آنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ میں نے جرنل باتیں حواس کی بیان کی، یہ لیڈیز کے حوالے سے بھی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف جینٹس کے حوالے سے ہی ہیں، لیکن بہت ساری دونوں میں ہیں. تو ابھی خدا حافظ کہیں گے انشاءاللہ، تو نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تبھی ابھی خدا حافظ کہہ رہا ہوں. تو حالانکہ ہمیں اور آپ کو مزید علم حاصل کرنے کی، مزید علم میں آگے بڑھنے کی، مزید گہرائی میں اترنے کی، اور مزید سمجھوں کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. اور میرا ہر ویڈیو کا مقصد اور میری ہر چیز کا مقصد اور میرے بیان کرنے کا مقصد زیادہ تر اور ہر وقت اور کوشش یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضرور سمجھ سکیں. اگر جب آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا تو پھر جو ہے آپ نے اپنے رب کو سمجھ لیا. تو ابھی خدا حافظ کہیں گے. من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے خالق کو جان لیا. مولا کائنات نے فرمایا، میں نے نہیں، کسی عام شخص نے نہیں، کسی عام بندے نے نہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ساری چیزیں کھل جائیں گی. تو ابھی میں آپ سے خدا حافظ چاہوں گا.